عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں مصدق شیخ ضلع پرشد ہائی اسکول اچلپور سے پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے اس چینل میتھس اردو پر۔ اس کے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے ہماری 8ویں جماعت اس کے سبق ضربۃ الاضلاع بنانا اور ضربۃ الاضلاع کی قسمیں اس کے ایک عنوان کو سمجھا تھا، جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر مثلث کے 3 اضلاع دے دیے جائے تو اور اگر ہمیں اسے بنانا ہے تو اس کے لیے ہم پرکار اور اسکیل کی مدد سے اسے کس طرح سے بناتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی عنوان کو مزید بڑھاتے ہوئے ہم دی ہوئی پیمائش کے مطابق مثلث بنائیں گے، لیکن یہاں اگر ہم غور کریں تو ہمیں دیا گیا ہے کہ مثلث ڈی ای ایف میں لینتھ آف ڈی ایف یہ مساوی ہے 4.8 سم، اور اسی کے ساتھ ہمیں میجرمنٹ اینگل ایف یعنی زاویہ ایف کی پیمائش دے دی گئی 100 درجے، اور میجرمنٹ اینگل ڈی یعنی زاویہ ڈی کی پیمائش دی گئی 35 درجے۔ اگر اس کا کمپیریزن ہم پہلے سوال سے کریں تو اس سوال میں ہمیں تینوں بھی ضلعوں کی پیمائشیں دی گئی تھی، لیکن اس سوال میں ہمیں ایک ضلع اور 2 زاویے کی پیمائش دی گئی ہے، اور اس کے پہلے کے سوال میں ہم نے تینوں ضلع کی پیمائش معلوم کرنے کے لیے پرکار کا استعمال کیا تھا۔ آج جو ہے کیونکہ ہمیں ضلع اور زاویہ دونوں بھی دیے گئے ہیں تو ہم پرکار کے ساتھ ساتھ ڈگری کا بھی استعمال کرنے والے ہیں۔ تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہم یہ مثلث بنائیں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی شکل کو بنانے سے پہلے ہمیں ایک رف شکل بنانی ہوتی ہے، تو ہم سب سے پہلے ایک رف مثلث بنائیں گے۔ فرض کیجئے کہ مثلث جو ہمیں دیا گیا وہ کچھ اس طرح سے ہے، جس کا نام ہم نے لکھ لیا ہے ڈی ای ایف، اور مثلث ڈی ای ایف میں کیونکہ ہمیں ایک ضلع اور 2 زاویے دیے گئے ہیں، اور ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ ہم ضلع کی پیمائش جو ہے سب سے پہلے بناتے ہیں، اس لیے ہم یہاں پر سب سے پہلے ضلع ڈی ایف بنائیں گے، اس لیے ہم اس کی پیمائش نیچے لکھیں گے 4.8 سم۔ پھر اس کے بعد ہم لیں گے زاویہ ایف 100 درجے کا، اور پھر زاویہ ڈی یہ بنائے گے ہم 35 درجے کا۔ اس طرح کا مثلث ہمیں بنانا ہے۔ تو پھر سے جیسے اس سے پہلے ہم نے کیا تھا کہ ہمیں یہاں پر ضلع ڈی ایف بنانا ہے، اور ضلع ڈی ایف بنانے کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی اسکیل کی۔ اسکیل کی مدد سے ہم یہاں پر 4.8 سم کا ضلع ڈی ایف بنانے والے ہیں۔ اب کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ضلع بناتے وقت ہم شروعات جو ہے وہ 0 سے کرتے ہیں، سب سے پہلا نقطہ ہم یہاں 0 پر رکھیں گے، اور پھر جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو یہاں پر 4 کے بعد میں اگر آپ یہاں پر غور کریں تو 4 کے بعد میں یہ جو آپ کو 10 نقاط دیے گئے ہیں، جس میں سے یہ 5 ہے، اس کے بعد 6، 7 اور 8، یعنی ہم اگلا نقطہ یہاں پر بنائیں گے۔ تو پھر اس پینسل کی مدد سے ہم بناتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم رکھیں گے 0 پر، اور 0 سے ہم لیں گے 4.8 پر۔ اگر ہم اسے زوم کر لیں تو یہاں پر دیکھیے یہ جو ہم نے شروعات یہاں سے کی 0 سے، اور اس کے بعد 5، 6، 7 اور 8، یعنی 4 کے بعد میں جو عشریہ کے جو مقام ہوتے ہیں وہ اس چھوٹے چھوٹے جو حصے ہیں اس کے اوپر منحصر ہوتے ہیں۔ اب یہ بنا لینے کے بعد ہم اسے نام دیں گے۔ سب سے پہلے ہم نام اس کی پیمائش لکھیں گے 4.8 سم، اور اسے نام دیں گے ڈی ایف۔ اب یہاں پر ضلع ڈی ایف بن گیا۔ اب ہمیں بنانا ہے زاویہ ایف، جس کی پیمائش ہمیں 100 درجے دی گئی ہے، تو اس کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی ڈگری کی یعنی چاندے کی۔ اب زاویہ ایف جو ہے ہمارے سیدھے ہاتھ کی جانب ہے، اس لیے ہم چاندے کے جو سینٹر جو ہوتا ہے درمیان کا حصہ، اگر ہم اسے زوم کریں تو آپ دیکھ رہے ہو کہ جو درمیان کا حصہ ہے اسے ہم نقطہ ایف پہ رکھیں گے، اور اس کی جو لائن ہے یہ لائن سیدھی سیدھی ہمیں اس پر رکھنی ہے۔ یہاں پر اگر آپ غور کریں یہ لائن اور یہ لائن ایک ساتھ ملی ہوئی ہے، اس طرح سے ہمیں چاندے کو رکھنا ہے۔ اور جب ہم اسے اس طرح سے رکھ لیں گے تو کیونکہ نقطہ ایف جو ہے ہمارے سیدھے ہاتھ کی جانب ہے، اور چاندے میں جو ہے 2 پیمائشیں دی جاتی ہے، ایک آتی ہے سیدھے ہاتھ کی طرف سے، یعنی اگر آپ نیچے غور کریں گے تو یہ سیدھے ہاتھ کی طرف سے، اور ایک ہوتی ہے الٹے ہاتھ یعنی بائیں ہاتھ کی طرف سے۔ یہاں پر اگر آپ غور کریں گے تو بائیں ہاتھ کی طرف سے بھی پیمائش دی گئی۔ اب نقطہ ایف ہمارے دائیں ہاتھ کی جانب یعنی سیدھے ہاتھ کی جانب ہے، تو ہم پیمائش جو ہے وہ ہمارے بائیں ہاتھ کی جانب الٹے ہاتھ کی جانب سے گنیں گے۔ اب جب ہم اس پیمائش کو گنیں گے تو یہ 0 سے شروعات ہوں گی یہاں پر اوپر کی جانب سے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پیمائش جو ہے وہ ایف جو ہے وہ 100 ہے، اور 100 اس نقطے پر موجود ہے، اس لیے ہم پینسل کی مدد سے یہاں پر ایک نقطہ بنائیں گے۔ اگر اس کو ہم پھر سے زوم کریں تو دیکھیے
یہ 100 کے اوपर ہم نے ایک نقطہ بنایا ہے۔ اس کے بعد ڈگری کی مدد سے 100 درجے پر ہم نے جب نقطہ بنا لیا تو اب ہم نقطہ F کو اس نقطے سے ملائیں گے، تو پھر ہم یہاں لیں گے اسکیل اور اسکیل کی مدد سے نقطہ F کو اس نقطے سے ملائیں گے۔ اس طرح سے ہم نے زاویہ F کھینچ لیا جس کی پیمائش 100 درجے ہے۔ اب ہمیں زاویہ D بنانا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ زاویہ D کی پیمائش 35 درجے ہے۔ تو پھر سے جس طرح سے ہم نے زاویہ F بناتے وقت چاندے کا استعمال یعنی ڈگری کا استعمال کیا تھا، یہاں پر بھی ہم اس کے لیے ڈگری کا استعمال کریں گے۔ تو پھر سے ہم یہاں رکھیں گے نقطہ D پر ڈگری کو، چاندی کو، اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ڈگری کا جو درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے وہ نقطہ D پر رکھے گے اس طرح سے، اور یہ جو لائن ہے اس سے ایک دم ملی ہوئی ہونا، اسی وقت ہمارا جو درجہ ہے وہ صحیح ہوگا، زاویہ صحیح بنے گا۔ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ لائن اور یہ لائن ایک ساتھ ملی ہوئی ہے۔ پھر اب اگر ہم یہاں پر غور کریں تو نقطہ D اس لائن پر ہمارے بائیں ہاتھ کی جانب ہے، اور ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ ہمارا نقطہ F اس لائن پہ دائیں ہاتھ کی جانب تھا، تو ہم نے بائیں ہاتھ کی جانب سے زاویہ کی پیمائش کو گنا تھا۔ اب نقطہ D ہمارے بائیں ہاتھ کی جانب ہے یعنی الٹے ہاتھ کی جانب ہے، تو ہم یہاں پر ہمارے سیدھے ہاتھ کی جانب یعنی دائیں ہاتھ کی جانب سے گنیں گے۔ اب دائیں ہاتھ کی جانب سے اگر ہم گنیں گے تو یہاں اوپر کی جانب 180 ہے، 170، ہم الٹا تو نہیں جائے گے بلکہ 0 سے گنیں گے، تو 0، 10، 20، 30، اور کیونکہ ہماری پیمائش 35 ہے تو یہاں پر اگر ہم اوپر غور کریں اس مقام پر، یہاں اگر ہم غور کریں تو یہ 30 کو ظاہر کر رہا ہے اور اس کے بعد میں یہ 40 کو ظاہر کر رہا ہے، اور بیچ میں اگر آپ دیکھیں تو یہ 35 ہے۔ تو ہم اس مقام پر نقطہ بنائیں گے، تو اس کے لیے پھر ہم لیں گے پینسل، اور پینسل سے اس مقام پر نقطہ بنائیں گے۔ جس طرح سے ہم نے یہاں پر اس مقام پر نقطہ بنایا، یعنی یہ 30 اس نقطے کو ظاہر کر رہا ہے، 40 اس کو ظاہر کر رہا ہے، اور 30 اور 40 کے درمیان میں یہ آپ کو نقطہ نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر ہم نے اس کو 35 یعنی 30 کے بعد یہ 35، 36، 37، 38، 39، 40 اس طرح سے، تو یہ ہم نے 35 کے اوپر ایک نقطہ بنایا ہے۔ پھر جیسے اس سے پہلے ہم نے نقطہ بنانے کے بعد میں اس کو اس نقطے کو یعنی یہاں پر اس نقطے کو F سے ملایا تھا، اب اس نقطے کو ہم یہاں D سے ملائیں گے، تو پھر سے ہم لیں گے اسکیل، اور اسکیل کی مدد سے اس نقطے کو ہم D سے ملائیں گے۔ اس طرح سے یہاں پر ہم نے زاویہ D بنایا 35 درجے۔ اب یہاں پر اس کو ہم نام دیں گے نقطہ E۔ اس طرح سے ہم نے مثلث DEF بنا لیا جس میں DF کی پیمائش 4.8 سم ہے، زاویہ F کی پیمائش 100 درجے ہے، اور زاویہ D کی پیمائش 35 درجے ہے۔ اس میں یہ بات دھیان میں رکھنا ضروری ہے کہ جب بھی ہمیں ضلع بنانا ہوتا ہے، یعنی ایک ضلع تو جو مثلث کا ہے قاعدہ اسے تو ہم اسکیل کی مدد سے بنا لیتے ہیں، لیکن اگر جو دوسرے ضلع یعنی نقطے پر یعنی قاعدے کے جو ہم نے بنایا ہے اس کے جو اینڈ پوائنٹ ہے اس پر رکھ کر اگر ہمیں ضلع بنانے ہیں تو ہمیں پرکار کی ضرورت ہوگی، اور اگر ان اینڈ پوائنٹ پر رکھ کر اگر ہمیں زاویہ بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں چاندے کی یعنی ڈگری کی ضرورت ہوگی۔ تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اگر مثلث کے ضلع یا زاویہ کی پیمائش دی جائے تو اس کی مدد سے مثلث کس طرح سے بناتے ہیں۔ اگلے ویڈیو میں ہم مزید ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔